تو میرے عزیزو، اسی طرح آج ہم اپنے نااہل لوگوں کو ہم چنتے ہیں۔ جب یہ اوپر عہدوں پر جاتے ہیں تو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، عہدوں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان۔ آپ نے ملا نصیر الدین کے بارے میں بہت ساری حکایات، ان کے قصے اور کہانیاں سنی ہیں۔ ان کی حکایات، قصے اور کہانیوں میں امت کی رہنمائی چھپی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں، انشاءاللہ فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ایک دفعہ ملا نصیر الدین اپنے گدھے کو اپنے گھر کی چھت پر لے گئے، اور جب نیچے اتارنے لگے تو نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے خوب جتن کیے، کوشش کی، نیچے کھینچا، نہیں اتر رہا۔ پھر ملا نصیر الدین نیچے بیٹھ گئے، اس کا انتظار کرنے لگے، لیکن وہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پھر وہ اوپر چڑھے، پھر دوبارہ اس کو کھینچا تو گدھا اپنی ضد پر اڑ گیا، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ملا نصیر الدین نیچے بیٹھے زمین پر، اس کا انتظار کرنے لگے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں وہ گدھا اپنی لاتوں سے اس چھت کو نقصان پہنچا رہے، اس چھت پر بار بار لاتیں مار رہے، اور جس سے وہ چھت بھی نازک، چھت گرنے کے قریب آ گئی۔ تو ملا نصیر الدین اوپر گئے اور گدھے کو زور سے کھینچا اور نیچے لانے کی خوب کوشش کی۔ تو گدھے نے ملا نصیر الدین کو ایک لات ماری، جس سے ملا نصیر الدین نیچے گر گئے۔ اچھا، چھت کے اوپر خوب لاتیں مارتا رہا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد چھت بھی گر گئی اور گدھا بھی گر گیا۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد ملا نصیر الدین غور و فکر کرنے لگے، سوچنے لگے، اور پھر وہ فرمانے لگے کہ کبھی بھی گدھے کو مقام اعلیٰ تک نہیں لے کے جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اس مقام پر بھی نقصان کرتا ہے، اور جو اس کو لے کے جاتا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح آج ہم اپنے نااہل لوگوں کو ہم چنتے ہیں۔ جب یہ اوپر عہدوں پر جاتے ہیں تو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، عہدوں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اس حکایت کے اندر ایک زبردست رہنمائی چھپی ہے، جب بھی ہم اپنے لیڈر کو چنیں تو یہ تحقیق کر لیے کریں، کہیں یہ اوپر اپنے منصب پہ جا کر ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھائیں گے، کہیں یہ گدھوں کی طرح عوام کے ساتھ سلوک تو نہیں کریں گے، جس سے اپنا بھی نقصان، عہدے کا بھی نقصان، عوام کا بھی نقصان ہوگا۔